بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اور پھر آپ سے جو بھی کوشچنز کیے گئے تو اس کا پھر جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کے لیے، اس لیے تاکہ آپ اس میں سے اپنے لیے کچھ بینیفٹ حاصل کریں۔ یاد ہوگا کہ ہم نے اس سورت کے پورے ٹاپکس آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اور مین چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت اور پھر لوگوں کے کوشچنس آنسرز کا ایک سلسلہ وہ چلا تھا۔ تو ہم 32 تک آیات جو ہم پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچر میں، آج ہم 33 سے شروع کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ٹریننگ میں اس میں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں پھر وہی منکرین کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی مین چیز ہے۔ اچھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ ہمارے لیے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اصل ٹاپک کا مقصد یہی ہے۔ تو آئیے ہم پھر یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں 33 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فَإِنْهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكَانَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مَّا قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا يُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مَا نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ أَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اے رسول، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جس سے آپ کو دکھ ہو رہا ہے، آپ اس پر صبر کر لیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایویڈنس کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا، تو اپنے انکار اور اپنی اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا تھا، یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور ہماری اس سنت کو سمجھنے کے لیے رسولوں کی کچھ تاریخ آپ کو پہنچ ہی چکی ہے۔ اس کے باوجود ان کا اعراض، یعنی ان کا ایک اعراض، یعنی اس سے بس اوائڈ کرنا۔ اگر آپ کو گناہ گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت لے آئیے تاکہ آپ ڈھونڈ سکیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بن جائیے گا۔ ہماری اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جو سننے والے رہے وہ مرتد جو مردے، تو ان کا انجام اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھائے گا، پھر یہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا ایک سلسلہ وہ چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کچھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، اور منکرین بھی سن رہے ہوتے، تو سننے کے بعد وہ پھر انکار کرتے تھے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے لوگوں پہ محبت بھی فرماتے تھے تاکہ یہ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سرنڈر ہو جائیں، لیکن نہیں ہوتے تھے تو آپ کو دکھ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جی آپ
اس پہ بالکل، اس میں آپ کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، یہ تو ظالم اللہ تعالیٰ کے ایویڈنس کو انکار کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دکھ میں نہ رہیے، اس لیے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کی قوموں نے اسی طرح انکار بھی کیا، اذیت بھی ان کو دیتے رہے، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ صبر کیا کیا تھا کہ بس جو بھی ان پہ دکھ آ رہا تھا تو بس انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ وہ سرنڈر بس کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل سے کیا کہ بھی اگر آپ کو ایک ایسی سرنگ یا کوئی سیڑھی آپ کو مل جائے جو آسمان سے جا کے آپ پورا ایویڈنس اللہ تعالیٰ کا آپ لے آئیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ امتحان یہی رکھ رہا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے بغیر آپ نے ایمان لانا ہے، آپ نہیں لا رہے تو آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، یہ ان منکرین کی اپنی غلطی ہے ان کی، تو اس میں رہے۔ تو یہ مردے کی طرح ان کی حیثیت ہے، تو یہ ان کو ایسے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ اب دیکھیے اس کے لیے اب ہمارے لیے کیا ملتا ہے ایویڈنس، یعنی ہم لوگوں کے لیے کیا اس میں ایک سبق کیا ہمیں ملتا ہے کہ جناب ہم اگر قرآن مجید اپنے بھائیوں بہنوں کو سکھا رہے ہیں یا ہم عام لوگوں تک قرآن مجید کی دعوت پہنچا رہے ہیں تو وہ نہیں مان رہے، تو بس اب آپ اگنور کر دیں بالکل اس چیز کو، اور اس میں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کے میسج کو وہ کوئی نہیں سن رہا، نہ سنے، وہ جانے اور اللہ جانے، آپ کا کام بس صرف میسج پہنچا دینا، بس دیٹس اٹ۔ تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی ہوئی بھی یہی تھی کہ بس وہ اللہ کا میسج پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنی اچھی ایک اس کی کوالٹی ایسی تھی کہ زبان کی کہ لوگ چاہے وہ منکرین ہو چاہے وہ اچھی نیت والے ہو سارے سن لیتے تھے۔ تو پھر اس کا یہ رزلٹ پھر اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر دیتا تھا، جن کی واقعی نیت درست ہوتی وہ ایمان بھی لے آتے، اور جنہیں نہیں ہوتی تو وہ پھر رہتے اپنے اسی منکر میں۔ اور ایک بیچ کی حیثیت بھی تھی کہ جو ابھی کنفیوژن میں تھے تو ان کے ہر کوشچن کا آنسر ملتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ کچھ ٹائم کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ آئیے اب ہم اگلے میں بھی دیکھتے ہیں منکرین کے ایٹیٹیوڈ پہ اللہ نے فوکس کیا، اور وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اس ایٹیٹیوڈ سے بچنا ہے۔ یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا یہ پورا اللہ نے طریقہ میں بتا دیا ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا وقالوا لولا نزل علیہ آیات ما ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیات ولكن اکثرهم لا يعلمون وما دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما ان فطرنا فی الکتاب فإن شیء ثم إلى ربهم يحشرون والذین كذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی پروف اتار دے، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین میں جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، یہ سبھی آپ کے لیے امتیں ہیں، اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے رب کے حضور میں اکٹھے کر دیا جائے۔ ہماری آیات کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نیت کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہی میں پھینکنے دیتا ہے، اور اس کی نیت درست ہو تو اسے چاہتا ہے تو سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے ان سے
یہ انہی کے ایٹیٹیوڈ کی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، تو وہ کہتے تھے جی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمان سے کوئی چیز اتار کے دینا میں، تو ان کی نیت درست نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس قسم کا کچھ ایویڈنس آتا ہے تو پھر اس کا فائنل پھر اسی وقت پھر رزلٹ بھی مل جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی کیا. مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں، پڑھ چکے ہوں گے فرعون کا، کہ فرعون کو جب یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے آ رہا ہے، تو تب بھی اس نے انکار کیا. تو بس اس کے بعد ہی فوراً وہ لے جا کے سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا. تو سیم اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا بھی یہی رزلٹ ہونا تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا اور ایک ایک آیت کے اندر پورا ایکسپلین ان کو اللہ تعالیٰ نے کرتے چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے ہدایت پر آ جائے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا. اب پھر مزید آئیے اسی ایٹیٹیوڈ میں. اچھا، اس کے لیے میں یہی سجیشن دوں گا کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو ان منکرین کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں. اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ان سے ملتی جلتی ہے تو بچ جائے، اور اگر اس کے اگینسٹ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. کل ارائیتک ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما یدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے رسول آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ذرا بتائیے کہ اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کی عذاب آ ہی جائے یا قیامت کا ٹائم آپ پر آ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور جسے آپ خدا سمجھ رہے ہیں انہیں آپ پکار لیں گے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی رب ہی کو پکارتے ہیں. پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہیں، اور اپنے ایجاد کیے ہوئے شریکوں کو اس وقت بالکل بھول جاتے ہیں. آپ بھول جاتے ہیں آپ لوگ. اے رسول، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے. جبکہ قوم کے افراد نے انکار کیا تو ہم نے انہیں مشکلات اور زحمت میں بھی مبتلا کیا تھا تاکہ عاجزی اختیار کریں. پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آ گئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ میسج آ رہا تھا کہ بھی دیکھو، آپ کو اسی زندگی میں آپ کو اگر ایمان لائے تو آپ کو اسی دنیا میں بینیفٹ ملنا ہے، اور انکار کیا تو آپ کو اسی دنیا میں آپ پہ سزا آئے گی، اور وہ موت کی سزا آئے گی. تو یہ ان کو یہ میسج آ رہا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایٹیٹیوڈ میں یہ بتایا کہ بھی آپ سوچیں کہ بھی اگر آپ پہ وہ عذاب ابھی آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کو؟ اس وقت تو پھر آپ فوراً ایمان لائیں گے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی وہ بھی دکھایا کہ بھی آپ لوگ جب کبھی پرابلمز میں آتے ہیں تو پھر آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دے. اور اس وقت جن کو پارٹنرز خدا کے پارٹنرز بنا بیٹھے ہوئے تھے ان سے نہیں پھر پوچھتے. تو بھی آپ کا یہ اچھا، پھر جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا حرکت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. تو دیکھیں اب ہم نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے لیے بالکل الٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں منکرین کے ایٹیٹیوڈ سے میچ کر لیں. اگر مل رہا ہے تو پھر بچیں، ہم نے بچنا ہے. اچھا، اب اس کی ایک ایگزامپل مشکلات کی ایک یہ تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے لگے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا انہیں. پھر مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں پہ حکومت بن گئی. تو اس وقت پھر مدینہ منورہ پہ حملے ہوئے. یہ مکہ کے منکرین کچھ اپنے اور قبیلوں کو اکٹھا کر کے اور جنگ کرنے گئے. جنگ بدر، احد، ان سب میں ہوا اور ان کے لیڈر مارتے چلے گئے. لیکن جو بچ گئے تھے بندے، ان میں ابھی کچھ رمق تھی. تو اس وقت پھر ان پہ مشکلات آئی تھیں قحط کا. یہ 6 ہجری کا واقعہ 628 سی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 609 پہ شروع ہوئی ہے اور 628 کا تاکہ قحط آیا اور مکہ میں اب کھانا بہت کم ہو گیا تھا، بہت پرابلم آ گئی تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ابھی جنگ بھی ہوئی تھی ابھی، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے لیے کھانا بھیجا مکہ مکرمہ میں دشمنوں کے لیے. تو اب جن کے دل کے اندر ایمان کی رمق تھی لیکن ابھی کنفیوژن تھی انہیں، تو اس کے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے. اس کے لیے ایگزامپل کے طور پہ 2 مشہور شخصیت خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. اب ان کا بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں بڑی ٹھیک ٹھاک جنگ میں یہ کیا تھا، بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا وہاں پہ اس زمانے میں. عمر بن عاص جو ہے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ایمبیسڈر کے طور پر تھے مکہ مکرمہ کے. تو جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کر کے جب انہیں حبشہ جو افریقہ کا جو آج کل سوڈان اور ایریٹریا کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ وہ ہجرت کر کے گئے تھے. تو عمر بن عاص وہاں پہ پہنچے اور بادشاہ سے کچھ نیگوسیشن کی کہ جناب یہ ہمارے بندے آ گئے ہیں آپ کے، آپ پلیز انہیں ہمیں بھیج دیں، ہم ان کو واپس لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملے کا حل بھی کر دیا تھا کہ بادشاہ کرسچن تھے اور بہت اچھی ان کی نیت تھی. انہوں نے پھر اب صحابہ کرام کو بلایا اور اس میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، وہی مین ہیڈ تھے. اب اس پوری جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے پورا سورہ مریم پڑھ کے ان کو سنائی کہ جناب یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو بادشاہ نے فوراً ڈیسیژن یہی دیا تھا کہ نہیں جناب، میں ان کو نہیں جانے دوں گا، یہ بالکل امن کے ساتھ رہیں گے یہ. اور وہ نجاشی خود بھی ایمان لے آئے کہ اس کا پھر ایویڈنس یہی ہے کہ پھر اس کے بعد کئی سالوں بعد پھر نجاشی بادشاہ وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہی بیٹھے، وہیں پہ آپ تھے، تو آپ نے وہاں پہ نماز جنازہ نجاشی کے لیے کی گئی تھی. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان لائے تھے، اس لیے کہ وہ مخلص تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح میسج ان تک تھا اور وہ اس پر صحیح عمل کر رہے تھے. تو یہ رزلٹ تھا. اچھا، اب یہ دیکھیں ان دونوں شخصیت خالد اور عمر، ان کا یہ ہوا تھا کہ وہ اکیلے اکیلے ہی نکلے اور رستے میں مل گئے. کبھی کدھر جا رہے ہو؟ کبھی میں مدینہ جا رہا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی مدینہ جا رہا ہوں. کہ چلو آؤ یار اکٹھے چلتے. اب رستے میں بات کی اور سب دونوں کے دل کے اندر ایمان آ گیا تھا اور مدینہ منورہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے انہوں نے اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اپنی شرک کو چھوڑ دیا. اب وہ پھر ان کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ان کی صلاحیت کے لحاظ سے بڑی اچھی ان کو ایک رسپانسبلٹیز بھی دی. جنگ کے معاملے میں خالد رضی اللہ عنہ کو دی اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ایمبیسڈر تھے. تو ان کو ایک یہ عمان ملک جو ہے اس کے گورنر بھی ان کو بنایا. دیکھیے کہ یہ رزلٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کی نیت درست ہے تو ان کا رزلٹ یہ ہوگا، اور جن کی بری تھی تو وہ پہلے ہی جنگ بدر، احد اور جنگوں میں بھی مارے گئے. اب آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ارشادات ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا
فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ پھر وہ معاملہ جو انہوں نے بھلا دیا، جس سے انہیں ریمائنڈر کیا گیا تھا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے بھی ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان عنایتوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ بالکل کنفیوز ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالم کا رب ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ ان سے پوچھ لیجئے کہ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں آپ سے چھین لے اور آپ کے دلوں پر مہر لگا دے، کر دے، جو سیل کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کون خدا ہے جو آپ کو وہی واپس لا دے گا؟ دیکھیے کہ کس طرح ہم اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ مزید پوچھ لیجئے، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر اچانک آ دھمکے یا آپ کو بتا کر آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ اب یہ مکہ مکرمہ کی صورتیں، اور اس میں بتایا گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم میں جتنی آپ نے ٹائم رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس زندگی کا، تو اس میں کچھ آپ کو کچھ فائنینشیل بینیفٹ بھی ملیں گے، اس وقت بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جڑ بھی کاٹ دی گئی۔ اچھا، یہ اب ماضی کی بات کی گئی، لیکن یہ عربی زبان میں یہ ماضی مستقبل کے لیے بھی ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کنفرم ہونا ہی لگا آپ کو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور وہ پریکٹیکلی ہوا یہی کہ اس کے کچھ سالوں بعد ہی کہ جتنے منکر لیڈرز جتنے تھے وہ جنگ بدر میں مارے گئے، سارے 70 کے قریب ان کے یہ بندے تھے۔ پھر اس میں جو رہ گئے تھے ان کو پھر 1 سال اور دیا، پھر وہ جنگ احد آ گئی، اس میں آئے تو اس میں ان کے منکر جو تھے وہ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد جو رہ گئے تو اس میں سے میجورٹی اب وہی تھی کہ جس میں ابھی رقم تھی، ایک کچھ ایمان کا تھوڑا سا کوئی حصہ بھی تھا ان کے ہاں، تو وہ آہستہ 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 ایمان لائے۔ اکا دکا جو رہ گئے تو وہ پھر اس کے جنگ فتح کے موقع پہ چند لوگ ہی تھے کچھ، تو وہ سارے بھی مارے گئے، کہ یہ ان کو اسی دنیا میں ان کی جڑ کاٹ دی گئی تھی۔ یہ بعد میں ہوئی، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں ہی بتا دیا کہ یہ ہونا ہے آپ کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کنفرم کرتے ہوئے اتنا کیا کہ کمادی کا یہ سمجھ لو ہو ہی گیا آپ کا۔ تو جناب یہ سٹائل یہ ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے۔ اب یہ ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ جو مسلسل کر رہا تھا کہ بھی آپ کو اسی دنیا میں جزا و سزا ہونی ہے، تو یہ معاملہ اچھا ہم لوگوں کے لیے اس کا چھوٹا سا حصہ ہمیں اس زندگی میں بھی مل جاتا ہے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی آ جاتی ہے، کبھی بیماری آ گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی چیز آ جاتی ہے یا فائنینشیل پرابلمز آ جاتی ہیں، اور کبھی ہم لوگ بڑی بہتر پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، فائنینشیلی بھی اچھے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، تو یہی امتحان ہمارا چل رہا ہوتا ہے، کبھی صبر کا امتحان، کبھی شکر کا۔ تو وہ تو ہمیں چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ تو اسی دنیا میں پریکٹیکلی بالکل فائنل ایکسٹریم پہ بھی کر دیا، جس کو سورۃ توبہ میں اب پڑھ چکے ہیں۔ اس میں پھر فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
یمسہم العذاب بما كانوا یفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم ان ملک ان اتبع الى ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا يتفکرون۔ رسولوں کو تو ہم صرف اسی طرح بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں وارننگ کرنے والے ہوں۔ چنانچہ جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں آ پکڑے گا۔ اے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی یعنی وہ جو میسج اللہ کا اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ پھر کیا آپ غور نہیں کرتے؟ اب یہ دیکھیے کہ رسول ایمبیسیڈر کو کہتے ہیں نا عربی میں، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایمبیسیڈر تھے، تو بتایا گیا کہ آپ کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ آپ نے ویلکم بھی بتانی ہے کہ اگر اچھا کام کیا تو یہ آپ کا اسی دنیا میں رزلٹ اور آخرت میں بھی ہے، اور وارننگ بھی کر دی کہ اسی دنیا میں سزا ہے اور پھر آخرت کی تو ایک بڑی لمبی سزا ہے۔ تو یہ اسی کا میسج وہ پہنچانے کے لیے آتے تھے اور ان کے جو جو کوشچن آنسرز کرتے آتے تھے۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر رزلٹ یہ ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، ان کو یہ بھی کلیئر کر دیں کہ آپ کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی میں غیب جانتا ہوں۔ غیب کیا ہے؟ کہ ایک ان لمیٹڈ انفارمیشن کہ فیوچر میں کیا ہوگا، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اور یہ بھی بتا دیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بس صرف یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو میسج جو قرآن ہم پہ نازل کرتا ہے تو وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، بس میرے یہی ایک سکوپ یہی ہے۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوپ بھی یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جناب یہی کرتے ہیں۔ اچھا، اگلی پھر آیات کا میں صرف ترجمہ ہی عرض کرتا ہوں، آپ اسے خود پڑھ لیجئے گا۔ اے رسول، انہیں اب ان منکر لیڈرز کے حال پر چھوڑ دیجئے اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو وارننگ کر دیجئے جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور میں اسی طرح پیش کیے جائیں گے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ یہ لوگ نیکی اختیار کر سکیں۔ ان کے ایمان کی خواہش میں آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا جو صبح اور شام اپنے رب کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ آپ پر نہیں ہے اور نہ آپ کی ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے کہ ان کی خواہش پر آپ ان مخلص لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جائیں۔ حقیقت یہ کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ بدبخت لیڈرز ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے اپنی فضل کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو یہ سب بڑھ کر نہیں جانتا؟ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا ایک اور حصہ آیا، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوکس یہی کر رہے تھے کہ جو مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز ہیں وہ ایمان لے آئیں تو پھر عام آدمی بھی ایمان لے آئیں گے، تو وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کر دی کہ جناب ان کو آپ بالکل اگنور کر دیں، ان لیڈرز کو جس حالت پہ جو بھی ان کا آ رہا ہے چھوڑ دیں، وہ جانے اللہ جانے۔ ان کی اگر نیت کبھی ٹھیک ہوئی اللہ سے ہدایت دے دے گا، نہیں تو نہ صحیح۔ اور پھر ان لوگوں پہ آپ فوکس کریں، یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کو پہنچائیں کہ جن کو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضوروں میں پہنچنا ہے، بس ان کو کریں۔ تو پھر ہوا کیا کہ وہی لوگ ہی جلد سے جلد ایمان لائے کہ جن کو سابقون الاولین کہ جو سب سے پہلے
شروع کے ٹائم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. آگے لیکن اب یہ تھا کہ یہ سب ان کو یہ لیڈرز نہیں تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی ٹائم بھی آپ ان کو دیں، اس لیے کہ ان پہ آپ فوکس کریں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ٹریننگ ان کی کرتے چلے جائیں تاکہ وہ ایک بالکل خلوص کے ساتھ یہ ایک بالکل اللہ تعالیٰ کے دین پر صحیح عمل کرتے چلے جائیں. اس کے لیے آپ وہ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ العبس میں ایک یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ایک لیڈر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے تو ایک صحابی وہاں پہ تشریف لائے تھے کہ لیکن وہ اندھے تھے، ان کا یہ معاملہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی کیا تھا کہ ان سے فوکس نہیں کیا بلکہ فوکس انہی لیڈرز پہ کر رہے تھے کہ وہ ایمان لائیں تو لوگ ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بتا دیا کہ جی آپ ان پہ فوکس نہ کریں، وہ ایمان لائیں نہ لائیں، آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں، آپ نے میسج پہنچانا ہے پہنچا رہے ہیں، دیٹس اٹ، بس کام آپ کا اتنا ہی. اور رہے آپ فوکس ان نبینا صحابی کو کریں کہ جن میں خلوص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے پہنچنا ہے. تو یہ وہی اسی نوعیت کی یہاں پہ بھی ایکسپلینیشن آپ کو کر دی کہ جناب آپ کا فوکس بس مخلص لوگوں پہ ہی ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا مزید پھر یہ ہوا ارشاد. اب اس کا بھی ترجمہ ہی اب میں آگے عرض کرتا ہوں. ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیات کو ماننے والے یہ لوگ جب آپ کے پاس آیا کریں تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بھی بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلصین کو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیک مخلص لوگوں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے. اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں. کہہ دیجئے کہ میں آپ کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا. یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو خلوص کے ساتھ ایمان لا رہے تھے صحابہ کرام، اب کچھ تو ایسے تھے کہ جو محض غلام تھے جیسے بلال رضی اللہ عنہ، تو اب ان پہ ظلم بھی ہو رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے ان کو کچھ ٹائم کے لیے یہ تکلیف کرنے دی کہ ان پہ ایک صبر کا امتحان ہو رہا تھا کہ تب بھی ایمان پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ ان کے سامنے خود ہی آ جائے، پتہ چل جائے. لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کا ان کو دے دیا اور وہ جگہ بھی دے دی آرام سکون سے. پھر وہ سوڈان کے آس پاس پھر سیٹل ہو گئے، ایریٹریا میں جا کے آرام سے وہیں سیٹل ہو گئے تھے. پھر جا کے پھر بھی کچھ جو رہ گئے تھے اب وہ بالکل ہی کمزور نہیں تھے، لیکن چلو ان کو ایک سائیکولوجیکلی ٹارچر وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل رہا تھا کہ ان پہ امتحان چل رہا تھا. اور پھر ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ چلے گئے، حکومت مل گئی، وہاں سکون میں آئے. لیکن وہاں بھی سکون میں نہیں آئے، ان پہ مسلسل حملے ہوتے رہے. تو یہ ان پہ صبر کا امتحان چل رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا اس زندگی پہ ہی کر کے اسی میں اجر بھی دینا تھا، تو وہ ہوا ان پہ. اچھا جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں ان کو فوراً اللہ تعالیٰ نے اجر دینا شروع کر دیا، اور جو اس زندہ رہے تو وہ جب تک زندہ رہے تو ان کو اس دنیا کے بینیفٹ ملتے چلے گئے اور ان کو حکومت مل گئی. ان کو یہ رزلٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا انہیں، اور ان کو آپ منکرین کو بتا دیں کہ بھی جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں، پکارنا یعنی ان سے دعائیں کرتے ہیں دوسرے، جن بزرگوں کو وہ خدا کا حصہ ان کا پارٹنر بنا دیتے ہیں، تو بھی آپ ان سے بالکل ہم ان سے دور رہیں گے، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے پکارتے جائیں گے. اب دعوت کے پھر نتائج کا کنٹرول یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ
اس کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے. مزید کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور آپ نے اسے جھٹلا دیا ہے. آپ جس چیز یعنی عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے لیے آپ جلدی مانگ رہے ہیں اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میرے اور آپ کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. غیب کی کنجیاں یعنی جو کیز ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ان لمیٹڈ نالج کی اسی کے پاس ہیں. انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے اس کے علم ہے. درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو. یہ سب اس کا ایک کھلے ڈیٹا بیس میں درج ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک منکرین یہ کہہ رہے تھے جی آپ کہہ رہے ہیں جی عذاب آئے گا ہم پہ تو لائیں پھر. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ بھی آپ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے رزلٹ اور نہ اس کا ٹائم مجھے معلوم ہے کہ کب آپ پہ عذاب آنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ایسا ہے کہ ایک درخت کے ایک ایک پتے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سمندر خشکی میں جو ایک دانہ، اس دانے سے مراد کے ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی، یعنی آج کل آپ کہہ لیں کہ ایون ایک جراثیم ہمیں پتہ ہے، ایک ایک جراثیم کی ایک ایک پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے. اور یہ سارا ڈیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہوتا ہے. اس کو عربی میں کتاب کہا گیا. میں نے اس کا ترجمہ ڈیٹا بیس کر دیا لیکن پرانی ترجمے میں آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کے کتاب ہی کہیں گے. ظاہر ہے کہ پرانے لوگوں کو کتاب کا ہی پتہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ لفظ ہی استعمال کیا تاکہ لوگوں کو بس سمجھ رہے کہ یہ پوری انفارمیشن اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری ریکارڈڈ موجود ہے. اب اس کے لیے آپ آج کل کے زمانے میں آپ ڈیٹا بیس کہہ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا بیس کیسا ہوگا، وہ تو کتنا بڑا ہوگا اور اس میں کتنے اس کے بیک اپ بھی کیسا ہوگا اور کیا کچھ ہوگا کہ وہ کبھی ڈیلیٹ ہی نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ پھر رزلٹ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو ایک لیڈرز جو ایک آپ کو بس ایک تکلیف دینے کے لیے یہ کرتے تھے، ہاں جی عذاب آپ کہہ رہے ہیں تو آیا کیوں نہیں لائن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کو. تو اب آپ اس کے لیے اپنے لیے ہم یہ خود سوچ لیں کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیں جزا دینی ہے یا ہماری غلطیوں پہ سزا دینی ہے تو بھی وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اس کے لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ان لمیٹڈ لائف کو اگنور کر دیں. بس یہ ایک ہماری غلطی ہوتی ہے ہمارے یہاں. پھر مزید فرمایا وہی ہے جو رات میں آپ کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. پھر اسی میں آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر ٹائم لائن پوری کی جائے. آخر کار آپ کو اسی رب کی طرف لوٹنا ہے. پھر وہ آپ کو بتا دے گا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے بندوں پر پوری طرح کنٹرول کر رہا ہے اور آپ پر اپنے ایڈمنسٹریٹرز مقرر رکھتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ میں سے کسی کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اپنی حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. سن لیجئے کہ فیصلے کا سارا اختیار اسی رب کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے. ان سے پوچھ لیجئے کہ سمندر اور خشکی میں مصیبتوں کی تاریکیوں سے کون آپ کو بچاتا ہے جب کہ آپ گڑگڑا کر اور چپ کے اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس رب کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کنٹرول بتا دیا کہ دیکھیں جناب آپ کی روحیں قبض اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور ٹائم لائن بس وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایڈمنسٹریٹرز بھی تیار کیے ہوئے جو فرشتے ہیں. اب وہ ایڈمنسٹریٹرز کیا کرتے ہیں
کبھی آپ کو کچھ نیکیوں کے آئیڈیاز دے دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب صبر کا امتحان آئے تو کبھی کبھی کوئی مشکلات بھی پیدا کرنے دیتے ہیں فرشتے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم ان کی طے کی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس پہ جا پہ روح قبض کر کے، یعنی قبض کیا ہوتی ہے کہ روح اصل پرسنالٹی ہماری ہے نا، ورنہ ہمارا جو جسم ہے وہ صرف باڈی ہے، ایک طرح کا آپ سمجھ لیں یہ بالکل ہمارا ایک ہارڈ ویئر ہی ہے ہمارا جسم، اور جو روح ہے وہ ہمارا سافٹ ویئر ہے۔ تو اس کو بس اللہ تعالیٰ، موت کیا ہوتی ہے، وہ صرف آپ کے سافٹ ویئر کو اور ہارڈ ویئر کو الگ کر دیتے ہیں فرشتے، اور کچھ نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر آپ کی لائف اگلا ٹائم کیسا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو، کہ بھی یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے رات میں اللہ تعالیٰ آپ کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، تو پھر آپ سوتے ہوئے کیا آپ کی حالت ہوتی ہے، تو تب آپ کو تب بھی کوئی نہ کچھ ایک پورا سینیریو خواب کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے پورا، تو بس وہی آپ کی لائف ہوگی۔ اس کے بعد وفات کے بعد یہ ہوگی آپ کی، کہ آپ آرام سے یہ سونے جیسی نیند ہی ہوگی، ایک حالت ہوگی، لیکن اس میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے، اس میں آپ کو کچھ خوشیاں بھی آتی جائیں گی، کچھ آپ کو اگر کوئی سزا آنی ہے تو وہ بھی پتہ چلتی جائے گی، بس باقی لائف یہی ہوگی قیامت تک آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منکرین کی غلطی کو بھی بتایا کہ دیکھو سمندر یا خشکی میں کبھی تاریکیوں میں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، کوئی شرک نہیں کرتے، اور کہتے ہیں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت حل کر دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے، تو بھائی آپ پھر کیوں نہیں ہوتے؟ یہی اللہ تعالیٰ کا سوال تھا ان پہ۔ تو بہرحال ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، اپنے آپ کا میچ اب میں نے کرنا کہ جناب میں ایسا ہی ہوں، ان منکروں کی طرح ہوں، یا کیا میرا آتا ہے رزلٹ۔ پھر آگے ارشاد ہوا، کہہ دیجئے اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہی آپ کو نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی شرک کرنے لگتے ہیں۔ مزید کہہ دیجئے کہ وہ پورے طاقت رکھتا ہے کہ آپ پر، آپ کے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یا آپ کے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے، یا آپ کو گروہ در گروہ کر کے لڑائی کر دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ اے رسول، آپ کی قوم نے ہماری اس وارننگ کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کے اوپر کوئی ڈکٹیٹر نہیں بنایا گیا ہوں کہ آپ کو ضروری ایمان پہ مسلط کر دوں۔ آپ پہ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہیں تو ان قریب یہ حقیقت آپ پہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ یعنی یہ ان منکرین کو یہ بتایا گیا کہ بھی یہ مصیبت، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے، آپ اس ٹائم جب مشکل آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، میں آپ ہی کی جناب عبادت کروں گا، آپ ہی کا شکر کروں گا، اور جب مصیبت سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تو پھر دوبارہ شرک اختیار کرتے ہیں کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز وہ ایجاد کر دیتے ہیں، بس انہی کی پوجا کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹیٹیوڈ ان کا دکھایا، بتائیے ہمارا ہے ایسا تو ابھی توبہ کر لیں، اور نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ بھی دیکھیے کہ بھی آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ یہ مشکلات کرتا ہے۔ عذاب کی ایگزامپلس یہ بھی ہوتی ہے نا، پاؤں کے نیچے سے بھی کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے اور بھیج بھی دیتا ہے، کوئی اوپر سے ہوا بھی ایسی آتی ہے نا، کچھ نہ کچھ کوئی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی آپ کا گھر بھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے بارش سے بھی، یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا سلسلہ، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ ہم چکھ لیتے ہیں پھر لڑائی میں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جس کے اندر ہم اس زندگی میں بھی ہمیں جو ایک ان لمیٹڈ لائف میں جو سزا ملنی ہے، تو اس کو چھوٹی چھوٹی یہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی سزائیں ہمیں ملتی ہیں کہ صرف اس لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ یار ان لمیٹڈ لائف میں اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی سزا ہم پہ آنی ہے، تو اس لیے ہم بچتے چلے جائیں بھائی۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے ایسا، کچھ نہ کچھ پرابلم آتی رہتی ہے، تو یہ ایک صبر کا امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ یہ
اس میں پرابلم آئی تب بھی ایمان کو قائم رکھنا ہے اور توبہ کرتے چلے جائیں، بس یہی لائف ہے ہماری. اس کے بعد پھر فائنل رزلٹ اس کا آنا ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بھی اپنے قوم کی وارننگ کی، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ انہوں نے انکار کیا ہوا ہے ابھی، تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں، آپ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ زبردستی ان پہ ایمان ان پہ مسلط کر دیں. وہ ان کی نیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ان کو نیت ان کی ٹھیک ہوئی اللہ تعالیٰ دے دے گا، نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہی سدا میں اسی دنیا میں مرے جائیں گے. اب پریکٹیکلی یہی ہوا کہ جو صحابہ کرام ابھی وہ ایمان نہیں لاتے لیکن دن میں خلوص تھا، ابھی وہ کنفیوژن تھی انہیں، تو وہ ابھی ایمان نہیں لائے لیکن کچھ عرصے بعد لے آئے. اور جو ایک پکے اللہ کے دشمن ہی بن کے رہے اور شرک پہ ہی وہ رہے، تو ان کو پھر اسی دنیا میں سزا ملی کہ ان کو موت کی سزا دے دی گئی. اور اہل کتاب میں جو ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں ایک بینیفٹ ملا انہیں، اور جو پھر بھی ایمان نہیں لائے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کیا کہ ان کی پوری پاور کو ختم کر دیا اور وہ اہل ایمان کے انڈر ہی سرنڈر کر کے رہے. وہ زندہ تو رہے لیکن ایک سمجھ لیجئے کہ ان کی حکومتیں ختم ہو گئی. پھر یہ ہوا رزلٹ ان کا. اچھا، اب مزید اسی یہ لائف سائیکل کی جو تفصیل ہے تو وہ پھر یہ دیکھیے بتایا گیا صحابہ انہیں اب ان کے حال پر اب چھوڑ دیجئے، اور جب دیکھیے کہ لوگ ہماری آیات پر تنقید کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیے گا یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائے. اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیے گا. ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے خبردار ہیں، البتہ ریمائنڈر ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی خبردار سمجھنے والے بن جائیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، انہیں چھوڑ دیجیے اور اس قرآن کے ذریعے سے ریمائنڈر کرتے جائیے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، وہ بھی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے. جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہیں اس کی پاداش میں پھر ان کا یہ جو رزلٹ ہے وہ ان کو اس میں آئے گا کہ ان کے لیے ایک کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ان کا رزلٹ بتایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو قرآن پاک جس سے دوستی تھی تو ان کو وہ سناتے ہوتے تھے، تو ان کو پھر بتایا کہ جی آپ ان کے صرف اللہ کا پیغام ہی پہنچاتے جائیں، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف میسج پہنچاتے جائیں، بس دیٹس اٹ، آپ پہ اتنا ہی کام ہے. وہ نہیں مانتے، اگر کوئی ایسی فضول حرکت یا کوئی باتیں کریں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے پھر نکل جائیں، اگنور کریں آپ. پھر اس کا یہ رزلٹ وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا ان کو، کہ آخرت میں دے گا اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، ان کے لیڈرز کو یہیں پر موت دے دی گئی. پھر مزید ارشاد ہوا ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتے نہیں؟ یعنی اس میں کیا ہوا کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے اس شخص کی طرح جسے شیطان نے جنگل میں بہکا دیا اور وہ حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا
حالانکہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیدھے راستے کی طرف آ جائیے، کہہ دیجئے کہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے رب کے حوالے کر دیں۔ مزید حکم یہ دیا گیا کہ نماز کا اہتمام کریں اور اس رب سے خبردار رہیے، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں آپ سب اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ جس دن کہے گا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بات کنفرم ہے۔ جس دن سور ایک الارم پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ وہ غائب اور حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیونکہ وہ وزڈم اور انفارمیشن کا مالک و رب ہے۔ تب یہ پھر فائنل ریزلٹ جو ہے، یہ اب عام آدمی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو ان پہ بھی بتا دیا گیا، بھی دیکھیے کہ آپ کو اگر تھوڑا کچھ آ رہی ہے رمق تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی آپ دعا کریں۔ آپ کسی اور سے جو نہ آپ کو کوئی فائدہ دے گا نہ نقصان، تو اسی کی پوجا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ تو اس کے لیے ہو جائیں، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ایک یہ دے دی کہ جناب ایک آدمی اگر جنگل میں پھنس جائے اور اس کو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہو، کدھر سے نکلیں کیا ہو، کنفیوز ہوئے ہو، اور اب ان کے ساتھی بھی ان کو بتا رہے ہوں بھائی راستہ ادھر سے، لیکن وہ اگلا جناب اس کو بھول جائے، اگنور کر دے، تو پھر یہ جو حالت ہوگی یہ آپ کی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے ہم لوگوں کی بھی یہی سینیریو ہے کہ ہمیں قرآن مجید ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کو اگنور کر دیں تو پھر ہم سمجھ لیں وہی جنگل میں پھنسے ہوئے حالت میں رہتے ہیں۔ اور جب آپ کے دو ساتھی آپ کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچاتے ہیں، وہ نہیں سنتے، تو جناب وہ پھر اسی طرح جنگل میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو کلیئر جو پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو وہ پھر سیدھی رستے میں آتے ہیں۔ تو پھر انہیں کرنا کیا، بس نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے سرنڈر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک خاص ٹائم طے کیا ہوا ہے کہ جس وقت ایک اللہ کی طرف سے ایک سور پھونکا جائے گا، ایک الارم جیسی شکل ہوگی، اور اس میں جناب اٹھ کے اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ تو جناب فائنل لائف کا رزلٹ یہ ہوگا جناب۔ تو جناب اس کو یہاں پہ اب ہم ڈسکشن کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ عربوں میں پھر ہسٹوریکلی ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سے کچھ ایویڈنس یا کچھ سائنٹیفک ایویڈنس بھی اگلی صورتوں اگلی آیات میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر مشرکین، ان کا ایٹیٹیوڈ، پھر اینڈ پہ اہل ایمان کی مشکلات جو چل رہی تھیں صحابہ کرام کو، اس کی تفصیل بھی دی، ان کی ٹریننگ کا سلسلہ بھی اس میں ہے، اور پھر ایک وہی جو کویشچن آنسر جو منکرین کا چل رہا تھا تو اس میں تمام پرستی جو تھی، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے وہ بتایا، اور انشاءاللہ اگلی لیکچرز میں اسے مکمل کریں گے۔ تو جناب یہ ایک فائنل پھر ہوگا۔ تو ابھی تک جو سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔